اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. لیسن نمبر 18 شروع کر رہے ہیں نا. المبہم یعنی کہ کنفیوزڈ. المبہم کو ہم کہیں گے سمپل الفاظ میں یعنی جس میں کچھ کلیئر نہ ہو. انکلیئر. انکلیئر از دا بیسٹ ورڈ. یتبع المجہول. وہ کہتے ہیں کہ یہ فالو کرتی ہے مجہول کو, سمجھے, ان نون کو. مبہم میں یہ بھی انکلیئر ہے, مجہول میں بھی چیزیں انکلیئر ہوتی ہیں. سند بھی ہو سکتی ہے, عموماً سند ہوتی ہے. مبہم تو متن بھی ہو سکتا ہے نا. ہاں لیکن وہ ایک الگ چیز ہوتی ہے, یعنی کہ حکم اس میں مبہم ہو. اصل چیز یہ ہے کہ راوی, اب سنو نا اس کی ڈیفینیشن سنو. المبہم ہوا راوین, یہ وہ راوی ہے فی الاسناد, اسناد میں, لم یذکروا اسمہ, کہ جس کا نام ذکر نہ کیا گیا ہو, سمجھے. ویقع کذالک فی المتن لیکن الذی یہمنا هو الذی فی الاسناد کا قول مسلم. وہ کہتے ہیں کہ کبھی کبھار متن میں بھی جاتا ہے, لیکن جو سب سے زیادہ اہم ہے, مہم ہے, امپورٹنٹ ہے, وہ یہ ہے کہ سند میں عموماً یہ معاملہ ہوتا ہے. اب وہ کہتے ہیں مثال کے طور پر حدثنی رجل, کہ مجھے ایک آدمی نے بیان کیا, او حدثنی شیخ, یا وہ یہ کہ مجھے ایک شیخ نے بیان کیا, او اخبرنی من لا اتہم, یا مجھے اس نے خبر دی جس کے اوپر کوئی الزام نہیں ہے, او حدثنی ثقہ, یا مجھے ایک ثقہ نے, صحیح بندے نے خبر دی. فہذا الراوی المبہم حالہ کحال المجہول. تو یہ ایسا راوی ہے جو مبہم ہے, انکلیئر ہے, واضح نہیں ہے, غیر واضح. ہاں, کحال المجہول, اس کا حال مجہول کی طرح ہے. لیکن قول الراوی, لیکن وہ کہتے ہیں کہ قول الراوی جو ہے, راوی کا جو قول ہے, حدثنی الثقہ او من لا اتہم اذا کان من ائمۃ الجرح والتعدیل, اگر یہ بات کوئی ڈونس میں سے کہے, امام جرح و تعدیل کے ابو حاتم الرازی, یحییٰ ابن معین, امام بخاری رحمہ اللہ, الحفاظ وہو لا یروی الا ثقہ, جو کہ صرف ثقات سے ہی روایت کرتے تھے, ضعفاء سے نہیں کرتے تھے. فار ایگزامپل کہ یحییٰ بن سعید القطان, جیسے یحییٰ بن سعید القطان, او عبد الرحمن بن مہدی, او الامام احمد ابن حنبل, یہ دیکھو آگے امام احمد, او ابی داود, او النسائی, یا نسائی. فہذا یقبل منہ بل ھذا توثیق لہ, تو پھر یہ قبول کر لی جاتی اگر جونس کہیں, بلکہ یہ اس کی تو ان کے لیے توثیق ہوتی ہے, ان ان نون مبہم راویوں کے لیے. والسلام علیکم ورحمۃ